بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اردو کی چھٹی کتاب کے ایک نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ عنوان آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 90 پر۔ عنوان ہے ایک موجد کی کہانی۔ صفحہ نمبر 90، عنوان ہے ایک موجد کی کہانی۔ ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 90، سبق ایک موجد کی کہانی۔ سب سے پہلے بیٹا میں اس لفظ کی وضاحت کر دوں، آپ کے لیے یقیناً یہ نیا لفظ ہوگا۔ موجد، اس کا درست تلفظ کیا ہے بیٹا؟ اس لفظ کو موجد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور معجد بھی پڑھا جا سکتا ہے، واو کے حمزہ کے ساتھ، معجد اور جیم کی تشدید کے ساتھ، اور موجد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ اگلی جماعتوں میں جائیں گے، عربی کی تفصیل پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ باب افعال سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ موجد جس کا مطلب ہے ایجاد کرنے والا، ایجاد کرنے والا۔ میں یہاں تحریر بھی کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، ایجاد کرنے والا۔ ایجاد کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ایجاد کہتے ہیں پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا، پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا ایجاد کرنا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بلند خوانی کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موجد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس کا نام اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ جی ہاں، تھامس ایلوا ایڈیسن۔ تھامس ایلوا ایڈیسن 11 فروری سن 1847 عیسوی کو میلان میں پیدا ہوا۔ میلان ایک قصبے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تھامس ایلوا ایڈیسن پورا نام ہے۔ 11 فروری سن 1847، یعنی آج سے تقریباً 170 سال پہلے کی بات ہے۔ سن 1847 عیسوی کو میلان میں پیدا ہوا۔ میلان امریکہ کی ریاست اوہایو میں ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کی بہت ساری ریاستیں ہیں، جن میں سے ایک اوہایو بھی ہے۔ اگرچہ وہ اسکول میں اچھا طالب علم ثابت نہ ہوا، لیکن زندگی بھر اس کی ماں کی عمدہ تربیت اس کے کام آئی۔ چونکہ وہ بچپن سے ایک کن ذہن طالب علم تھا، جس کو اسباق یاد کرنے میں بڑی مشکل اور دقت پیش آتی تھی، اور اساتذہ کرام کا بھی یہی خیال تھا اس کے بارے میں کہ وہ ایک اچھا طالب علم نہیں ہے۔ اور آپ انشاءاللہ اگلی جماعتوں میں تھامس ایلوا ایڈیسن کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ماں نے کس طرح قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا اور اس کو ایک نالائق طالب علم سے ایک ذہین اور کامیاب انسان بنایا۔ شروع ہی سے اسے نت نئے تجربات کرنے کا شوق تھا۔ اپنے گھر کے تہ خانے میں اس نے ایک چھوٹی سی تجربہ گاہ بنا رکھی تھی۔ تہ خانہ آپ جانتے ہیں بیسمنٹ کو کہتے ہیں، جی ہاں۔ ریل گاڑیوں پر اخبار فروخت کر کے وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ یعنی چونکہ وہ ایک غریبی اور مفلسی میں اس نے آنکھ کھولی تھی، تو اس نے کیا کیا، اس نے ریل گاڑی کے ایک ڈبے میں ہی اپنی ایک مشین رکھی اور خود ہی اخبار چھاپنے لگا اور اسے فروخت کرنے لگا۔ ریل گاڑیوں پر اخبار فروخت کر کے وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا، یعنی اخبار بیچ کر۔ پھر ایک پرانی مشین خرید کر ریل گاڑی میں ہی اخبار چھاپنے شروع کر دیے۔ ایک روز اتفاق سے اس کی تجربہ گاہ میں فاسفورس کی ایک ڈلی فرش پر گر پڑی اور چلتی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ فاسفورس آپ جانتے ہیں بیٹا، ایک آتش گیر مادہ ہے
ٹھیک ہے، جس سے کیا ہوا کہ ریل گاڑی میں آگ لگ گئی۔ گارڈ نے غصے میں آ کر یہ تجربہ گاہ، پریس اور سارا سامان اگلے اسٹیشن پر اٹھا کر پھینک دیا اور ایڈیسن کے کان بھی کھینچے۔ وہ اسی وجہ سے باقی تمام عمر کانوں میں تکلیف محسوس کرتا رہا۔ ایڈیسن نے اس واقعے سے ہمت نہیں ہاری۔ یہ ہوتی ہے جواں عزم لوگوں کی پہچان کہ وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے، وہ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں اور ایک نہ ایک دن کامیاب ہو کر دکھاتے ہیں۔ وہ طنز کو اور اختلاف کو آڑے نہیں آنے دیتے، بلکہ وہ اس سے مزید حوصلہ پاتے ہیں۔ تو ایڈیسن نے کیا کیا؟ اس نے اس واقعے سے ہمت نہیں ہاری۔ اسے ایک ریلوے اسٹیشن پر ٹیلی گرافی سیکھنے کا موقع مل گیا اور پھر وہ ٹیلی گراف آپریٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گیا۔ ٹیلی گرافی کیا ہوتی ہے اور ٹیلی گراف آپریٹر کیا ہوتا ہے بیٹا، مختصراً جان لیجئے۔ پرانے زمانے میں جب ریل گاڑیاں چلتی تھیں تو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کو پیغام بھیجا جاتا تھا تاکہ راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو وہ دور کر لی جائے۔ تو ایڈیسن نے کیا کیا؟ اس نے ٹیلی گرافی مشین کو آپریٹ کرنا سیکھا اور ٹیلی گراف آپریٹر بن گیا۔ وہ نہایت اچھا آپریٹر ثابت ہوا۔ رات کو وہ ڈیوٹی دیتا اور دن بھر اپنے تجربات میں گم رہتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہر گھنٹے ایک دوسرے ریلوے ملازم کو سگنل بھیجتا تھا۔ اس نے آسانی کے لیے سگنل بھیجنے والا ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا جو خود بخود کام کرتا تھا۔ یعنی اس سے پہلے اسے آپریٹ کرنا پڑتا تھا، لیکن اس نے ایک ایسا ٹول ایجاد کیا، ایک ایسی مشین ایجاد کی جو کہ آٹومیٹکلی کام کرتی تھی۔ اس طرح تمام ریلوے اسٹیشنز کو فائدہ ہوا۔ پیغامات وصول کرنے کے لیے بھی اس نے ایک خودکار ریکارڈ تیار کیا۔ اسی آلے سے اسے فوٹوگراف بنانے کا خیال آیا۔ فوٹوگراف کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے۔ سن 1869 عیسوی میں ایڈیسن نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جو ووٹ شمار کرتا تھا، جسے آپ کاؤنٹر مشین بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس نے ایک ٹیپ مشین بنائی۔ ٹیپ مشین یعنی کہ ایک ٹیپ ریکارڈر بنایا۔ ٹیپ ریکارڈر جس سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یقیناً آپ کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی موجود ہو، جس سے آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ قدرت نے اسے ہر میدان میں کامیابی عطا کی۔ اتفاق سے اسے نیو یارک پہنچنے کا موقع مل گیا۔ وہ کام کی تلاش میں ایک ایسی کمپنی میں جا پہنچا جو بجلی کے ایک آلے کے ذریعے اپنے گاہکوں کو منڈی کے بھاؤ بھیجا کرتی تھی۔ منڈی کے بھاؤ بھیجا کرتی تھی یعنی جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے آن لائن خریداری ہوتی ہے، اسی طرح چیزوں کی قیمتیں وغیرہ ان کو گھر پر بھیجا کرتی تھی۔ وہ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کی مشین خراب ہو گئی، لیکن ایڈیسن نے جلد ہی اسے درست کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اسے مینیجر مقرر کر دیا گیا، یعنی اسی کمپنی میں اسے ترقی بھی دے دی گئی۔ اکتوبر سن 1869 عیسوی میں ایڈیسن نے ایک انجینئر کے ساتھ مل کر ٹیلی گراف کی ایک مشین ایجاد کی جسے ایک کمپنی خریدنا چاہتی تھی۔ ٹیلی گراف کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ٹیلی گراف پیغامات بھیجنے کا ایک آلہ جس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کو پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ اسے آپ ابتدائی میل مشین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے مختصراً پیغامات بھیجے اور وصول کیے جا سکتے تھے۔ ایڈیسن اپنے خیال میں اس کے لیے $5000 مانگنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس مشین کے لیے $5000 بہت زیادہ ہوں گے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کمپنی نے خود ہی اسے $40000 دے دیے۔ اتنی زیادہ رقم پا کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ یہ بات اس نے اپنے حالات زندگی میں خود لکھی ہے۔ اس نے اپنی خود نوشت میں بھی اس بات کو لکھا ہے۔
اتنی رقم مل گئی تو ایڈیسن نے نیو جرسی میں ایک بڑی دکان کھولی جس میں وہ ٹیپ مشین اور اس کے پرزے بناتا تھا۔ پھر اس نے ٹیلی گرافی یا تار برقی کے آلات میں اصلاح کی۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، ٹیلی گرافی کی مشین پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے والی مشین، اس میں اس نے مزید کام کیا اور اسے اپڈیٹ کیا۔ سن 1876 عیسوی میں یہ تمام کاروبار چھوڑ کر اس نے فلو پارک میں اپنی مشہور و معروف تجربہ گاہ اور ورک شاپ کی بنیاد ڈالی۔ یہاں اس نے سب سے پہلے گرام بیل کے ایجاد کیے ہوئے ٹیلی فون کو بہتر بنایا، جس سے آواز زیادہ صاف سنائی دینے لگی۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ٹیلی فون گرام بیل نے ایجاد کیا تھا، یعنی ٹیلی فون کی سب سے ابتدائی شکل اور سب سے پہلا تصور گرام بیل نے پیش کیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ ایڈیسن نے کیا کیا کہ اس کو مزید بہتر بنایا اور اسے اپڈیٹ کیا۔ سن 1877 عیسوی میں اس نے فونوگراف ایجاد کیا۔ دنیا اس آلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، لوگ اسے جادوگر کہنے لگے۔ اتنے آلے ایجاد کر دینے کے بعد ایڈیسن نے بجلی کی روشنی کی طرف توجہ دی۔ اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج گاؤں گاؤں بجلی پہنچ چکی ہے اور رات کو بھی دن کا سما رہتا ہے، اور ایڈیسن نے ہی بجلی کا بلب تیار کیا۔ آپ سوچئے، ذرا سی دیر کے لیے تصور کیجئے، میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے کہ جب رات کو لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ کتنی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر یہ بجلی نہ بنتی اور یہ بلب ہمارے گھروں میں نہ ہوتے تو سوچئے کہ ہماری زندگی کتنی مشکل تھی۔ یقیناً یہ ایڈیسن کا پوری دنیا پر، نہ صرف ہم پر بلکہ پوری دنیا پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پہلے تو بجلی کی ایجاد کی اور پھر اس کے بعد اس نے بجلی سے کام لینے کے لیے بلب بھی ایجاد کیا۔ وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال کرنا تھا جو برقی رو سے چمکے اور ختم نہ ہو، یعنی جو روشنی کو بڑھا سکے آگے۔ اس نے کئی دھاتوں کے تاروں پر تجربات کیے، لیکن اس کی ضرورت کاربن سے پوری ہوئی۔ پھر بانس کا ریشہ اس کام کے لیے موزوں پایا، یعنی بہتر سمجھا گیا، تو اس نے عمدہ بانسوں کی تلاش شروع کر دی۔ آپ جانتے ہیں بیٹا، بانس ایک لکڑی ہوتی ہے اور آپ اس سے واقف ہوں گے۔ اس کے اندر کچھ ریشے ہوتے ہیں لکڑی کے، ٹھیک ہے؟ اس کی لکڑی قدرت نے ایک خاص طرز پہ بنائی ہوتی ہے، اس نے اسی بانس کے ریشے کو استعمال کیا۔ اس نے پھر بانس کا ریشہ اس کام کے لیے موزوں پایا تو اس نے عمدہ بانسوں کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ان علاقوں میں بھیجا جہاں اچھا بانس پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے تجربات میں کامیاب رہا، اور جب پہلی مرتبہ نیو یارک کا شہر بجلی کی روشنی سے جگمگا اٹھا تو اس کی سیر کے لیے دور دراز سے لوگ آئے۔ حکومت کو اسپیشل گاڑیاں چلانا پڑی کیونکہ پہلی دفعہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے بلب کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ رات میں بھی دن کا سما بنایا جا سکتا ہے، اس لیے لوگ دیوانہ وار اور حیران ہو کر ششدر رہ کر گروہ در گروہ وہ منظر دیکھنے کے لیے چلے آئے۔ ایک مدت سے ایڈیسن کی ذہن میں متحرک تصویروں کا خیال تھا۔ متحرک تصویروں کا خیال تھا یعنی ویڈیو بنانے کا خیال تھا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ویڈیو جو ہم پلے کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ دراصل مختلف تصاویر ہوتی ہیں جو ایک کے بعد ایک چلنا شروع کرتی ہیں، اور اس طرح ہم ویڈیو دیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو دراصل متحرک تصویریں کہا جاتا ہے۔ اس نے 2 سال بعد ایک اور مفید چیز ایجاد کی جس کا نام کینٹیوگراف رکھا۔ یہ دنیا کا پہلا موشن پکچر کیمرہ تھا، یعنی یہ دنیا کا پہلا کیمرہ تھا جو ویڈیو بنا سکتا تھا، جس سے متحرک اشیاء کی تصویریں لی جا سکتی تھیں۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کینٹیوسکوپ ایجاد ہوا۔
कैंटियोस्कोप किसे कहते हैं बेटा? जो प्रोजेक्टर आपने देखा होगा हमारे स्कूल के साइंस लैब में भी मौजूद है, ये इसकी इब्तिदाई शक्ल थी। तो उसने प्रोजेक्टर की इब्तिदाई शक्ल की भी बुनियाद रखी, जिसके ज़रिए से तस्वीर को बड़ा किया जा सकता है और दूर से ही तस्वीर को देखा जा सकता है। एडिसन ने वायरलेस पर भी कुछ तजर्बात किए। वायरलेस यानी बग़ैर वायर के भी उसने चीज़ें ईजाद की और ऐसा इंतज़ाम कर लिया था जिसकी मदद से चलती गाड़ियों तक पैगामात भेजे जा सकते थे। उसने एक्सरे का एक आला ईजाद किया जिसे जर्राही में इस्तेमाल किया गया। जर्राही में यानी ऑपरेशंस वग़ैरह में, जो मेडिकल के ऑपरेशंस वग़ैरह होते हैं, सर्जन्स करते हैं, उसमें इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं एक्सरे मशीन के बारे में। पहली जंग अज़ीम के दौरान उसने अपने मुल्क यानी अमेरिका की बाहरी फ़ौज के लिए तकरीबन 40 मुफीद चीज़ें ईजाद की, जिसके ज़रिए से अमेरिका को जंग में बड़ा फ़ायदा हुआ। एडिसन की ईजादों की फहरिस्त खासी लंबी है। ख़ुद उसने अपनी ज़िंदगी में 1300 ईजादात रजिस्टर कराई। कितनी? 1300 ईजादात रजिस्टर कराई। शायद ही कोई मैदान हो जिसमें उसने तजर्बे न किए हों। उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन सन 18 अक्टूबर सन 1931 था। उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन क्या था? 18 अक्टूबर सन 1931 था। उस वक्त भी वो तहकीकात और तजर्बात में मसरूफ़ था, यानी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आराम नहीं किया बल्कि दिन रात वो तजर्बात करता रहा। मुल्क और कौम ने उसकी कदर की और उसको अपना मोहसिन जाना। एडिसन को ख़ुद भी अपनी ईजादात से माली फ़ायदा पहुंचा। उसने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी, तमाम उम्र मेहनत से काम किया। उसने गरीबी और मुफलिसी के दिन भी देखे और अच्छे दिनों की कदर भी की। अपना वक्त ज़ाया नहीं किया और ज़िंदगी भर इंसानियत की भलाई के लिए मुख्तलिफ़ ईजादात की। जब हम अंधेरे कमरे में रोशनी करते हैं या टेलीफोन उठाकर किसी से गुफ्तगू करते या म्यूज़िक सुनकर अपना दिल बहलाते हैं तो शायद ही किसी को इस मौजूद का ख्याल आता हो जिसने दुनिया को बहुत सी ईजादात दी। उसने मरते दम तक इतना काम किया कि उसकी मेहनत से हम सब आज तक फ़ायदा उठा रहे हैं। ये थे बेटा थॉमस एल्वा एडिसन और ये थी उनकी ज़िंदगी की मुख्तसर सी झलक। आपने सबक मुलाहिज़ा फरमाया बेटा। एक काम तो आप ये करेंगे कि इस सबक का सरे वर्क बनाएंगे। इसके साथ साथ बेटा मश्क की जानिब बढ़ते हैं, थोड़ी सी मश्क की तकमील भी कर लेते हैं। मश्क मुलाहिज़ा फरमाइए। जी बेटा, सबसे पहले तो आप सबक का सरे वर्क देख लीजिए बेटा। एक मौजिद की कहानी सरे वर्क इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं अल्फाज व मानी की जानिब। ठीक है बेटा, सबक के अल्फाज व मानी भी इस वक्त आपके सामने हैं। आप वीडियो में से देख कर भी तहरीर कर सकते हैं और किताब में हिस्सा फरहंग में भी यही अल्फाज मौजूद हैं, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा मश्क की जानिब। मश्क देखिए बेटा, मश्क की तरतीब वही है। सवाल नंबर 1 के तहत दिए गए सवालात के जवाबात इस वक्त आपके सामने हैं जो बेहद मुख्तसर और आसान हैं। एक बात की वजाहत कर दूं बेटा, सुन लीजिए। दरअसल आप जानते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा कुछ दिनों से स्कूल दोबारा खुल रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम स्कूल खुलने से कबल ही आपको काम की तकमील करवा दें और आपकी आसानी के लिए PDF फाइल भी आपके हवाले कर दें, जिससे आप बआसानी तमाम काम तहरीर कर सकें, ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो, काम आपका मुकम्मल हो और हम बआसानी रिवीजन कर सकें। इंशाल्लाह ये असबाक दोबारा से नए सिरे से आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए काम के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला सवाल देखिए, एडिसन कब पैदा हुआ?
تو بیٹا اس کا جواب دیکھیے، تھامس ایلوا ایڈیسن 11 فروری سن 1847 کو میلان میں پیدا ہوا۔ دوسرا سوال ہے ایڈیسن کی اہم ایجاد کا نام بتائیے، تو جواب ہے ایڈیسن کی اہم ایجاد بجلی کا بلب ہے۔ تیسرا سوال ہے ایڈیسن نے اپنی زندگی میں کتنی ایجادات رجسٹر کرائیں، تو اس کا جواب ہے ایڈیسن نے اپنی زندگی میں 1300 ایجادات رجسٹر کرائیں۔ یہ تو تھے ابتدائی 3 سوالات۔ چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ چوتھا سوال ہے ایڈیسن اپنا اخبار کہاں چھاپتا تھا، تو اس کا مختصر جواب ایڈیسن اپنا اخبار ریل گاڑی میں چھاپتا تھا۔ پانچواں سوال ہے ایڈیسن نے ریلوے پر کس حیثیت میں کام کیا، تو اس کا جواب ہے ایڈیسن نے ریلوے پر ٹیلی گراف آپریٹر کی حیثیت میں کام کیا۔ چھٹا اور آخری سوال، سوال نمبر 1 کے تحت ایڈیسن کو اپنی ایجاد کی کتنی رقم ملی، جو بیٹا آپ نے ابھی پڑھا ہے، ایڈیسن کو اپنی ایجاد پر $40,000 ملے، ٹھیک ہے۔ اسی طرز پر اگلا سوال دیکھیے بیٹا، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ 5 الفاظ دیے گئے ہیں، شرافت، نقصان، خوش دل، بے روزگار اور نواب، اور ان کی ازداد یعنی کہ ضد بھی اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ شرافت کی ضد شرارت، نقصان کی ضد نفع، خوش دل اس کی ضد بد دل، بے روزگار اس کی ضد ہے برسر روزگار، اور نواب اس کی ضد ہے مسکین، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح الفاظ اور ان کے ازداد بھی آپ نے جان لیے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ اگلا سوال ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے بیٹا۔ الفاظ و جملے اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو 5 الفاظ دیے گئے ہیں، ایجاد، کامیابی، حصول، تجربہ گاہ اور اشیاء۔ ایجاد کا جملہ ایڈیسن کی اہم ایجاد بجلی کا بلب ہے۔ مسلسل محنت اور کوشش کامیابی کی ضمانت ہے، لفظ کامیابی کا جملہ۔ اسی طرح لفظ ہے حصول، اس کا جملہ دیکھیے، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح لفظ ہے تجربہ گاہ، اس کا جملہ دیکھیے، سائنسدان تجربہ گاہ میں تجربات کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اشیاء۔ آج کل اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں، آج کل اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ نے الفاظ و جملوں کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کی۔ سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 سے پہلے آپ قواعد کے تحت ایک چھوٹا سا قاعدہ جان لیجئے۔ متشابہ الفاظ، متشابہ الفاظ کنہیں کہتے ہیں بیٹا، دیکھ لیجئے، ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی مشابہت ہو، یعنی جو دیکھنے میں ایک جیسے ہوں یا سننے میں ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی مشابہت ہو یعنی کوئی یکسانیت ہو مگر اعراب، املا اور معنی میں مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، جو سننے میں یا دیکھنے میں ایک جیسے ہوں۔ اب ان کی 2 قسمیں ہیں، ایسے الفاظ جن کا املا ایک سا ہو مگر اعراب میں فرق ہو، یعنی جو لکھنے میں ایک جیسے ہوں، دیکھنے میں ایک جیسے ہوں مگر ان کے اعراب میں فرق ہو، جیسے کل اور کل، جیسے دیر اور دیر، جیسے گل اور گل۔ اسی طرح دوسری قسم وہ الفاظ جن کی آواز ایک ہی ہو مگر املا میں فرق ہو، جیسے روزہ اور روزہ، اسی طرح عام اور عام، اسی طرح حال اور حال۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، ایسے 4 متشابہ الفاظ تلاش کر کے لکھنے ہیں، جو کہ اس وقت آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، جیسے پل اور پل، اسی طرح ملک اور ملک، اسی طرح آپ ملک بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں، صدا اور صدا، اسی طرح کثرت اور کثرت، ٹھیک ہے بیٹا۔ آخری سوال، مشق کا آخری سوال، ایڈیسن نے جو ایجادات کی ان میں سے 5 کے نام تحریر کیجیے۔ 5 ایجادات اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 فوٹوگراف، نمبر 2 فونوگراف، نمبر 3 بجلی کا بلب، نمبر 4 کینٹیوگراف اور نمبر 5 ٹیپ مشین۔
اس طرح بیٹا مشق اختتام پذیر ہوئی۔ کتاب میں ایک سوال خالی جگہوں کے حوالے سے موجود ہے، مگر اس میں چونکہ کچھ غلطیاں ہیں لہٰذا اسے مکمل نہ کیا جائے۔ اس وقت آپ نے پی ڈی ایف میں یعنی کہ کاپی میں جو کام ملاحظہ کیا آپ اسے اپنی اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں بیٹا، کام کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ دراصل کام کی تکمیل کی خاطر تھوڑے سے کام کی مقدار بڑھا دی گئی ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ کو وقت دیا جائے گا، آپ کو پی ڈی ایف فائل دی جائے گی، آپ انشاءاللہ اس سے مدد لے کر تمام کام بآسانی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔